السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک خاص موضوع لے کر آئی ہوں، جو موضوع ہے قطع تعلقی، قطع رحمی، اپنوں سے رشتہ توڑنے کی، اپنوں سے من مٹاؤ رکھنے کی، ان کے لیے اپنے دل میں حسد، کینہ پالنے کی اور بدگمانی پالنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثہ فمن حجر فوق ثلاثہ فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اور پھر مر گیا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قطع تعلقی سے ہمیں بچائے، قطع رحمی سے بچائے، صلہ رحمی کرنے والا بنائے، آمین۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، یعنی اس سے لمبے عرصے تک قطع تعلقی رکھی، تو گویا اس نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ اور جو یہ رشتہ ہے جو ہم قطع تعلقی کر رہے ہیں، تو اس کی سزا ہمیں صرف آخرت میں نہیں ملے گی، اس کی سزا ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی جلد سزا دیتے ہوں، سوائے ظلم اور قطع رحمی کے، یعنی ظلم اور قطع رحمی کی نقص سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ تو احادیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ قطع رحمی کی ہے، اور آگے جو میں حدیث آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، وہ ہمیں سکھاتی ہے صلہ رحمی کے بارے میں کہ ہمیں اپنوں سے کیسے صلہ رحمی کرنی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلہ رحمی وہ نہیں کرتا جو صرف صلہ رحمی کرنے والوں سے ہی بنا کر رکھے، اصل میں صلہ رحمی تو وہ شخص کرتا ہے جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیے کتنی خاص حدیث ہے یہ۔ پہلی احادیث میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ قطع رحمی کی سزا کیا ہے، قطع رحمی کتنے دنوں تک ہم کرتے ہیں کہ وہ قطع رحمی کی جاتی ہے، قطع رحمی مانی جاتی ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی سزا جو ہے ہمیں آخرت میں بھی ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کی قباحت نظر آتی ہے، اس کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر صلہ رحمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی صلہ رحمی کیا ہوتی ہے۔ یہ جو برائی ہے نا، اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کو کرتے ہوئے کوئی مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ حقیقت میں ہم غور کرنے بیٹھ جائیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، لا تعلق ہے، دل میں کینہ باندھے ہوئے ہے، حسد رکھے ہوئے ہے، یا بدگمانی پالے ہوئے، خاص کر تو زیادہ تر بدگمانیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے یہ تمام چیزیں جو دل میں انسان پال کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے اپنے دل میں، تو اس کے ذریعے سے جو بد اخلاقی ہوتی ہے وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ لا تعلقی سے، رشتوں کو توڑنے میں یہ کام آتی ہے۔ رشتے جو بگڑتے ہیں انہی چاروں چیزوں کی وجہ سے، جو ہم دل میں کینہ، بدگمانی، حسد، جلن پال کر رکھتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی اخلاقی طور پر سے بہت ہی بری چیز ہے، یہ اخلاق کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں اور دل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اور دل کے خراب ہونے سے اس کی وجہ سے اس کے اثرات ہماری زندگی پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جو قطع رحمی ہے، تو ہمارے معاشرے میں دیکھیے، اگر کسی بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، من مٹا ہوتا ہے، گھر ہے ہو ہی جاتا ہے، رشتے ہیں ہو ہی جاتے ہیں یہ سارے معاملے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کو فوراً رفع دفع کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جو برائی ہے بہت ہی
بری اور بہت ہی خباثت سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کے بارے میں اتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر 3 دن تک تعلق نہیں رکھا، اور وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ پتہ ہی کتنی ہی بڑی وعیدیں ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم ہر ایک سے رشتہ توڑ کے رکھتے ہیں، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرنی، کسی کا حال چال نہیں لینا۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں بس اسی گھر میں جو لوگ رہتے ہیں انہی سے بس ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ ہم رشتوں کو نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، جو باہر ہمارے رشتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صلہ رحمی کرنا ہے، پہلے تو ہمیں قطع تعلقی سے بچنا ہے، قطع رحمی سے بچنا ہے۔ ہمیں اگر ہماری یہ تمام چیزیں اگر ہمارے میں پائی جائیں گی، اگر ہم یہ عمل کریں گے، قطع تعلقی کریں گے، قطع رحمی کریں گے، تو ہماری سزا تو مقرر ہے کہ اس کا ہمارا پھر حشر کیا ہونے والا ہے۔ اور سب سے مین پوائنٹ ہمیشہ میں اپنے ہر اسپیچ میں یہ بتاتی ہوں کہ ہر کام ہمیں اپنے رب کی رضا کے واسطے کرنا چاہیے۔ رب کی رضا ہماری کیا ہے؟ کہ ہم قطع رحمی نہ کریں، ہم صلہ رحمی کریں، کیونکہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی ہمارا حق مار رہا ہے۔ آپ سب سے بس یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے قطع تعلقی سے دور رہیں، صلہ رحمی سے سب کے ساتھ پیش آئیں، سب کو معاف کرتے جائیں۔ ہم جب بھی رات میں سوئیں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوئیں، کیونکہ جو نیند ہوتی ہے نا وہ چھوٹی موت ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم جب رات میں سو رہے ہیں تو صبح اٹھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ تو اپنے سارے رشتے، سارے جو ہماری قطع تعلق جس سے ہے تو اس کو معاف کر کے سوئیں، ان سے بات کر کے سوئیں، اپنے رشتوں کو صحیح کر کے سوئیں، تو نہ جانے ہم دوبارہ صبح اٹھ کر ملاقات ہو یا نہ ہو، چاہے ان میں سے اولاد ہو، شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور کوشش کریں کہ ان سے بھی معافی مانگ لی جائے اگر کوئی بڑی بات ہوئی ہے تو، کوئی بڑا معاملہ درپیش ہوا ہو تو دل کو جو صاف کرتے ہیں نا بہت ہی سکون حاصل ہوتا ہے اس سے۔ ایک بار آپ عمل کر کے تو دیکھیں، کسی قطع تعلق رشتوں کو سنبھال کے تو دیکھیں، صلہ رحمی کر کے تو دیکھیں، انہیں معاف کر کے تو دیکھیں، آگے ہاتھ بڑھا کے تو دیکھیں، کیونکہ جو محبت ہے نا وہ محبت ہر ایک انسان کو چاہیے۔ دینا کوئی نہیں جانتا، لینا سب چاہتے ہیں، لینا سب جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان عزت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، ہر ایک انسان ہمارا خیال رکھے۔ لیکن یہ عمل ہم کرتے نہیں ہیں، بس چاہتے ہیں۔ جس دن ہم دینا شروع کر دیں گے تو ہمیں ملنا بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب محبت کی جاتی ہے نا تو سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے محبت کرنے سے۔ اگر آپ قطع تعلق ہے کوئی آپ سے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے نا، وہ آپ سے کے اثر میں آ کر، آپ کی صلہ رحمی دیکھ کر وہ بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی پیش آنے لگے گا، کیونکہ جو انسان کرتا ہے اس کو اپنا سلوک نہیں دکھائی دیتا ہے، سامنے والے کا دکھائی دیتا ہے۔ تو جب آپ سامنے والا انسان اچھا ہے نا، وہ صلہ رحمی کر رہا ہے، رشتوں کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ چیز ایک نہ ایک دن اثر کرنے ہی والی ہے۔ وہ انسان سامنے والا ہی، جو سامنے والا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا، تو آپ اس کی نیکی کا ذریعہ بھی آپ بنیں گے۔ اگر وہ بھلائی پہ آ جائے گا، صلہ رحمی کرنے لگے گا، تو اس کا بھی اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو ہمیں بھلائی کو، صلہ رحمی کو عام کرنا ہے، قطع تعلقی کو ختم کرنا ہے۔ رشتوں کو برباد کرنے والی جو معاشرے میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ہمیں انہیں ختم کرنا ہے۔ سب کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا اپنی زندگی میں ہمیں شامل کر لینا ہے۔ من مٹاؤ، بحث، حسد، کینہ،
یہ تمام چیزوں کو اپنے دلوں سے ختم کرنا ہے. ہمیں تہیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اپنے اوپر بھی لانی ہے، عمل کرنی ہے، اس کی کوشش کرنی. ایک انسان ایک دن میں بہتر نہیں بن جاتا، بہت ہی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے، میں اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں سے ساری دلوں کی جو برائیاں ہیں، دلوں سے تعلق رکھنے والی، ہمیں اسے ختم کرنی ہے. کیونکہ دلوں میں اگر صفائی ہوگی، دل ہمارے اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے بن جائیں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنا ہے، ہمیں کوشش بھی کرنا ہے. کیونکہ انسان ایک ہی دن میں بہتر نہیں ہو جاتا، اس کی جو عادتیں ہیں اتنی جلدی ختم نہیں ہو جاتی، ساری چیزیں اتنی ہی جلدی بہتر نہیں ہو جاتی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، ہمیں ساری چیزیں عام کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے، دوسرے رشتہ داروں کو بھی سکھانی ہے. کیونکہ یہ جو وعیدیں ہیں نا، بہت ہی خطرناک وعیدیں ہیں. ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ان احادیث کو یاد کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانی بھی ہے کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. 3 دن سے زیادہ اگر کسی نے کسی سے لا تعلقی رکھی اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. کتنی ساری بڑی وعیدیں ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے رشتوں کو سنبھال کر رکھیں، صلہ رحمی کریں، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کریں تو سارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ہم عمل کریں گے نا، اس سے ہمیں سکون ہی ملتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی ہے، ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی ہے، ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دینے والا ہے. ہماری نیکیوں کا، ہماری سچائی کا، ہمارے اچھائی کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. ویسے بھی یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے. تو ہمارا یہ امتحان ہے، ہمارا امتحان ہمارے رشتوں سے ہی ہوتا ہے. کسی بھی طریقے سے، الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ تعالیٰ جس سے زیادہ چاہتا ہے اس سے زیادہ آزماتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرا کتنا اپنا ہے، وہ کتنی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کتنا زیادہ ہمیں یاد رکھتا ہے اپنے ہر معاملے میں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی امید پہ اترنا ہے. کیونکہ اگر ہمیں اللہ آزما رہا ہے تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ اللہ ہم آپ کی آزمائش میں کامیاب ہو کر دکھائیں گے. ہم آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اللہ جتنا آپ ہم سے امید رکھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی امیدوں پہ اترنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے. ہمیں ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، کوئی دکھاوا نہیں کرنا ہے، کوئی بھی دنیا کی لالچ نہیں کرنی ہے. بس اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ سب کو بھی، تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، اور اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، قطع رحمی سے دور کرے، ہمیں اچھا اخلاق والا بنائے اور دلوں سے ساری برائیوں کو ختم کرنے والا بنائے، رشتوں کو سنبھالنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنا کر رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.